میری دعا ہے قدرت کاملہ سے کہ آپ اور آپ کے اپنوں پہ اس کی قدرت کی حفاظت اور امان میں رہیں۔ میرا نام محسن اکرم ہے اور آپ الکرم اسکول آف تھاٹس پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور میں پاکستان کے اندر تمام تر سبجیکٹس کے ون لائنر کرا رہا ہوں۔ ہم اسلامک اسٹڈیز کو کر رہے ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز کے اندر ہم نے قرآن کا ٹاپک پکڑا ہوا ہے، اور قرآن کے اندر یہ کوئی چوتھی یا پانچویں ویڈیو ہوگی شاید۔ قرآن شریف کے اندر اب ایک بہت اہم ایک چیز ہے، عام طور پہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کس صورت کا کیا مطلب ہے، تو میں نے along with the مطلب آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی ساتھ میں دے دیا ہے کہ یہ صورت اس بارے میں ہے۔ ہم اس ویڈیو کے اندر 114 میں سے 100 اہم ترین جو ہے آج اس بارے میں عام طور پہ پوچھ لیا جاتا ہے، 100 صورتوں کے کا نام، ان کا مطلب اور ان کا مختصر سا تعارف دیکھیں گے۔ جو سب سے پہلی صورت ہے قرآن شریف کے اندر وہ سورہ الفاتحہ ہے، جس کا مطلب ہے اوپننگ، کھلنا، ظاہر ہونا، عیا ہونا، واضح ہونا۔ یہ دا سمری آف دا قرآن، یہ قرآن شریف کی سمری ہے۔ اے پریئر فار گائیڈنس، ایک دعا ہے رہنمائی کے لیے اور رحم کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ سورہ ہے جو سورہ البقرہ، دا کو مطلب گائے، اس کا مطلب ہے۔ یہ قرآن شریف کی سب سے لمبی صورت ہے، اس کے اندر قوانین ہے، قوانین کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں ہے، نماز کے بارے میں ہے، اور آیت الکرسی بھی اسی کے اندر ہے۔ تیسری صورت ہے سورہ عمران، دا فیملی آف عمران سے متعلق ہے۔ یہ ڈسکس کرتی ہے مریمز فیملی اور کرسچن مسلم ڈائیلاگ سے متعلق ہے۔ یہ سورہ نساء کا مطلب ہے دا ویمن، عورت۔ یہ کور کرتی ہے ویمنز رائٹ کو، فیملی لاز کو، وراثت کو، اور انصاف وغیرہ کے معاملات اس صورت کے اندر ہیں۔ سورہ مائدہ پانچویں صورت ہے، اس کا مطلب ہے دا ٹیبل اسپریڈ، اور اس کے اندر لاز اباؤٹ فوڈ، کانٹریکٹس اور جو سزائیں وغیرہ اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں۔ سورہ الانعام، جس کا مطلب ہے کیٹل، مال مویشی، یہ ہے آرگومنٹ کرتی ہے توحید سے متعلق، یعنی ایک خدا سے متعلق، اور یہ اگینسٹ ہے آئیڈل ورشپس، یعنی الگ الگ خداؤں اور بتوں کی پوجا کے خلاف یہ صورت بیان کرتی ہے۔ ساتویں سورہ الاعراف ہے۔ اعراف کا مطلب ہوتا ہے بلندی یا ہائٹس۔ اس کے اندر کہانیاں ہیں پیغمبروں کی، اینڈ دا پیپل آن عرف، جو عرف پہ لوگ ہیں، بیریئر آف آن ججمنٹ ڈے سے متعلق ہے یہ۔ آٹھویں سورہ انفال ہے۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے دا اسپوائلز آف وار، جنگ کے نقصانات، رولز آف وارفیئر، اور جو آگے اسباق ہیں فرام دا بیٹل آف بدر، اس بارے میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ نویں صورت ہے، اس کا مطلب ہے ریپینٹنس، توبہ کرنا۔ اس کے اندر بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ ایکسپوز کرتی ہے منافقت کو اور ڈسکس کرتی ہے تبوک، جو جنگ تبوک تھی، اس مہم کو، یہ ایکسپیڈیشن، اس مہم کو یہ عیا کرتی ہے، واضح کرتی ہے، اس بارے میں بات کرتی ہے۔ سورہ یونس جو ہے وہ ایک پیغمبر کے بارے میں ہے، جن کو انگلش میں جونا کہتے ہیں، ان کا مطلب ہے، اور یہ سٹوری آف یونس علیہ السلام کی ہے، اور اللہ کے رحم کی ہے اپون ریپینٹنٹ پیپل، جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ سورہ ہود جو ہے وہ پیغمبر کے بارے میں، پیغمبر ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ڈسٹرائز آف پاسٹ نیشنز ہو ڈینائڈ دیئر میسنجرز، یہ ایک جو گزشتہ اقوام تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر یا میسنجر کو ڈینائی کیا، ان کی تباہی سے متعلق ہے۔ سورہ یوسف جو کہ جوزف جس کو انگلش میں کہتے ہیں، ان سے متعلق ہے، پیغمبر سے متعلق ہے۔ یہ ایک ڈیٹیلڈ اور کوہرنٹ سٹوری ہے، ٹیچنگ پیشنس، جو کہ صبر سکھاتی ہے اور اللہ پہ بھروسہ سکھاتی ہے۔ سورہ الرعد جو ہے، جس کا مطلب ہے دا تھنڈر، بادل کا گرجنا، سائنز ان نیچر دیٹ پوائنٹس ٹو گاڈز ایگزسٹنس، اور اللہ کی طاقت سے متعلق ہے۔ سورہ ابراہیم جو ابراہم ہے، حضرت ابراہیم سے متعلق ہے، یہ سٹوری آف ابراہیم علیہ السلامز میسج اور ان کی دعاؤں اور ان کے پیغام کی سٹوری ہے۔ سورہ الحجر دا راکی ٹریکٹ، جس کا مطلب ہے ٹاکس اباؤٹ، یہ بات کرتی ہے اباؤٹ دا پرزرویشن آف قرآن اینڈ اینشینٹ روئنز، اور جو گزشتہ جو قومیں تھیں ان کے بارے میں۔ سورہ النحل، نحل کا مطلب بہت بار پوچھا جا چکا ہے، اس کا مطلب ہے بی، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کے بارے میں بات کرتی ہے، تھرو نیچر اور مکھی کے ذریعے اور قدرت کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کے بارے میں یہ صورت بات کرتی ہے۔ جو سورہ نمل ہے، اس کا مطلب ہے دا آنٹ، چونٹی۔ یہ سٹوری ہے پروفٹ سلیمان علیہ السلام کی اور کوئین سبا کے بارے میں، اس بارے میں سٹوری ہے اس کے اندر۔ سورہ جو القصص ہے، اس کا مطلب ہے سٹوریز، قصہ، قصص کی جمع ہے نا، قصص اس کی جمع ہے، تو سٹوریز اس کا مطلب ہے۔ لائف آف موسیٰ علیہ السلام فرام انفینسی، جب وہ چھوٹے تھے تب سے لے کے پروفٹ ہوڈ تک کے بارے میں، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، چھوٹے سے رسالت تک کی ان کی زندگی کا اعادہ کرتی ہے سورہ القصص۔ سورہ العنکبوت جو ہے، عنکبوت کا مطلب ہے اسپائڈر، کافی بار پوچھا جا چکا ہے یہ اکثر ایگزامس کے اندر۔ یہ اس کے اندر فیتھ از ٹیسٹڈ، عقیدہ جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ دا اسپائڈرز ویب از اے ویک فاؤنڈیشن اینڈ شرک، جو
ہے وہ مکڑی، اس کا جو جالا ہوتا ہے وہ ایک کمزور فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اور یہ شرک سے متعلق ڈیل کرتی ہے یہ صورت۔ سورہ الروم، جو سورہ روم دا رومن سے متعلق ہے، پریڈکشنز آف رومن وکٹری اینڈ سائنز آف اللہز پاور اس صورت کے اندر ہے۔ سورہ لقمان جو ہے وہ لقمان کے حکیم کے بارے میں ہے، یہ ایک عقل مندانہ نصیحت ہے، نصیحتوں کے بارے میں ہے لقمان کی، جو اس نے اپنے بیٹے کو دی تھی، اباؤٹ دا توحید، ایک اللہ کی یکتانیت کے بارے میں اور اخلاقیات کے بارے میں۔ سورہ السجدہ 32ویں صورت ہے، اس کا مطلب ہے پروسٹریشن، جھک جانا۔ یہ سگنیفیکنس آف پروسٹریشن، سجدے کی اہمیت پہ بات کرتی ہے، اور ریزرکشن، اور دنیا کے دوبارہ بننے پہ یا انسان کی موت کے بعد اٹھنے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ 33ویں سورہ ہے سورہ الاحزاب، یہ احزاب کا مطلب ہوتا ہے کنفیڈریٹس، یہ بات کرتی ہے اباؤٹ دا بیٹل آف احزاب اور سوشل ریفارمز کے بارے میں یہ صورت بات کرتی ہے۔ سورہ سبا، جس کا مطلب ہے شیبا، جن کو انگریزی میں کہا جاتا ہے دا اسٹوری آف دا پیپل آف سبا، اور اللہ کی رحمتوں سے متعلق ہے یہ۔ سورہ فاطر دا اوریجنیٹر، اس کا مطلب ہے یہ، اس کے اندر اللہ کی تعریفیں ہیں جو کہ ایک خالق ہے، اور اس کے اندر فرشتوں کا ذکر ہے سورہ فاطر کے اندر۔ 36ویں نمبر پہ جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ یاسین۔ ایک یاسین 2 لفظوں کا کمبینیشن ہے، یہ اس کو قرآن شریف کا دل بھی کہتے ہیں۔ یہ زور دیتی ہے ججمنٹ ڈے پہ، جس دن سب لوگوں نے دوبارہ اٹھ جانا ہے، جس دن سب پہ زندگیاں سب میں ڈالی جائیں گی، دوبارہ اٹھنے سے متعلق ہے۔ سورہ صفات جو ہے اس کا مطلب ہے دوز ہو سیٹ دا رینکس، اس کے اندر سٹوریز آف پروفٹس ہیں اور عقائد ہیں اس زندگی کے بعد کے۔ سورہ سیڈ لیٹر سے متعلق ہے یہ، اور سٹوریز آف داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اس صورت میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ سورہ الزمر جو ہے، الزمر کا مطلب ہے دا گروپ، یہ سنسیریٹی ان ورشپ کے بارے میں بات کرتی ہے، جو ہے وہ خلوص نیت عبادت کے اندر، اور سینز فرام ڈے آف ججمنٹ، اور آخرت کے دن کے سین کے بارے میں بات کرتی ہے، یعنی ڈرانا ہے اس کے اندر۔ سورہ غافر کے اندر دا فارگیو، 40ویں سورہ ہے سورہ غافر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے دا فارگیور، اس کے اندر اللہ کا رحم اور وارننگ ٹو ڈس بلیورز، جو لوگ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ان کو ڈرانا دھمکانا بیان ہوا ہے۔ 41ویں نمبر پہ سورہ فصلات ہے، جو کہ ایکسپلینڈ ان ڈیٹیل کا اس کا مطلب ہے، یہ قرآنک میسج ہے جو کلیئر کرتا ہے، انکلوڈ سجدہ ورسز وغیرہ۔ اور سورہ الشورى 42ویں صورت ہے، جس کا مطلب ہے مشاورت یا کنسلٹیشن، یہ زور دیتی ہے اتحاد پہ اور باہمی مشاورت پہ۔ سورہ الزخرف، اس کا مطلب ہے دا گولڈ ایڈرونمنٹس، کافی بار پوچھا جا چکا ہے یہ، اور اس کے اندر ہے ریجیکشن آف میٹیریلزم کی، دنیاوی چیزوں کی سے باغی ہونے کے بارے میں بات ہے، اور اللہ کی یاد کی طاقت کے بارے میں اس صورت کے اندر احکامات اور مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک اہم ترین صورت ہے جس بارے میں بہت بار پوچھا جا چکا ہے، سورہ دخان۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے اسموک یا دھواں، کافی بار پوچھا جا چکا ہے اس صورت کے نام کے مطلب کے بارے میں PPSC کے اندر۔ اس کے اندر پنشمنٹ آف پاسٹ نیشن، ماضی کے قوموں کی سزائیں، اور لیلۃ القدر کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ سورہ الجاسیہ دا کروچنگ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے، اس کے اندر ڈسکرپشن ہے آخری دن کی، قیامت کے دن کی، اور پیپل جو ہے وہ اس بارے میں بیان ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گھٹنوں پہ ہوں گے ڈر کے ساتھ۔ سورہ الاحقاف، اس کا مطلب ہے دا ونڈ کروڈ سینڈ ہلز، اس کے اندر لوگ پیپل آف عاد کے بارے میں بات ہوئی، قوم عاد کے بارے میں، اور ان کی تباہی کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ سورہ محمد کا مطلب ہے محمد تعریف کیا گیا، اس کے اندر جنگ کے ایتھکس، جنگ کی اخلاقیات، جہاد، اور جو ہے منافقوں کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ الفتح کا مطلب ہے جیت یا وکٹری، یہ ٹریٹی آف حدیبیہ کے بارے میں ہے، اور پرومس آف پیس سے متعلق ہے۔ سورہ الحجرات کا مطلب ہے دا رومز، اور یہ اسلامک مینرز پہ بات کرتی ہے، سوشل ایٹیکیٹس پہ بات کرتی ہے، اور اتحاد پہ بات کرتی ہے۔ سورہ کاف ایک لیٹر ہے، ایک لفظ ہے، یہ بات کرتی ہے دوبارہ اٹھ جانے پہ، دوبارہ زندگی ملنے پہ، اکاؤنٹیبلٹی پہ، محاسبے پہ زندگی کے بعد۔ سورہ الذریات، یہ اس کا مطلب ہے دا ونوئنگ ونڈ، اس کے اندر سائنز ان نیچر اور ڈسٹرکشن آف پاسٹ پیپل کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ سورہ الطور ایک ماؤنٹ کا نام ہے، پہاڑی کا نام ہے، اس کے اندر بات ہوئی ہے ریوارڈز فار دا پیپل، ان لوگوں کے انعام جو ٹھیک ہیں،
اور وارننگ جنہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ان کی بابت۔ سورہ النجم کا مطلب ہے ستارہ، یہ وضاحت کرتی ہے، ڈسکرائب کرتی ہے معراج کو اور افرم کرتی ہے دا ٹروتھ آف پروفٹ، یہ جو سچائی ہے رسول کی اس بارے میں۔ سورہ القمر، قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، یہ مون سپلٹنگ کا جو معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں ہے، اور یہ یاد دلاتی ہے ماضی کی اقوام کے بارے میں جنہوں نے رد کیا۔ سورہ الرحمن، رحمان کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا یا موسٹ مرسیفل، یہ ریپیٹ کرتی ہے کہ وچ آف دا فیورز یور لارڈ ول یو ڈینائی، کہ فبی آلاء ربکما تکذبان، کہ تم خدا کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے۔ یہ سورہ رحمان قرآن شریف کی 55ویں صورت ہے۔ 56ویں سورہ ہے سورہ الواقعہ، اس کا مطلب ہے انیویٹیبل، یہ ڈسکرائب کرتی ہے ان ایونٹس کو، کون سے، جو آخری دن قیامت روز محشر والے دن ہوں گے، اینڈ 3 گروپس آف پیپل، اس دن 3 گروپ ہوں گے لوگوں کے۔ 57ویں سورہ ہے سورہ الحدید، جو کہ ہے جس کا مطلب ہے آئرن، یہ دنیاوی زندگی اور ورسز اسپرچول لائف سے متعلق ہے، اور یہ مینشن کرتی ہے آئرن کی، لوہے کی طاقت کو یہ پن پوائنٹ کرتی ہے۔ سورہ مجادلہ کا مطلب ہے دا وومن ہو ڈسپیوٹس، ایسی عورتیں جو جھگڑالو یا جھگڑا کرتی ہیں۔ اس کے اندر خواتین کے حقوق اور ان کے مینرز اور ان کی اکٹھا ہونے کا طریقہ کار بیان ہوئے ہیں۔ سورہ الحشر، یہ ایگزائل کے بارے میں ہے، نکالے جانے کے بارے میں، یہ ڈسکرائب کرتی ہے بنو نادر کے نکالے جانے، اور خدا اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ سورہ الممتحنہ کا مطلب ہے ایگزامنڈ ون، جس کا امتحان لیا جائے، یہ رولز بیان کرتی ہے اباؤٹ ڈیلنگ ود نان مسلمس، کے نان مسلم کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ سورہ الصف جو ہے اس کا مطلب ہے رینک، یہ ارج کرتی ہے مسلمانوں کو کہ وہ کھڑے رہیں مضبوطی کے ساتھ اور یکتائی کے ساتھ۔ سورہ الجمعہ جو ہے، جس کا مطلب ہے فرائیڈے، یہ امپورٹنس بیان کرتی ہے جمعے کے دن کی اور اس دن کی تعلیمات کی۔ سورہ المنافقون کا مطلب ہے منافق یعنی ہپوکریٹس، یہ خصوصیات بیان کرتی ہے منافقوں کی اور وارننگ کرتی ہے فار مسلمانوں کو وارننگز دیتی ہے۔ سورہ التغابن کا مطلب ہے دا میوچول لاس اینڈ گین، اور اس کے اندر اللہ نالج اینڈ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ سورہ الطلاق، دا ڈائیورس، طلاق جو صورت ہے اس کے اندر طلاق کے قوانین اور عدت سے متعلق جو ویٹنگ پیریڈ ہے اس بارے میں بات ہوئی ہے۔ سورہ التحریم، دا پروہیبیشن یعنی ممنوعات یا منع کرنا، یہ ڈومیسٹک انسیڈنٹ کے بارے میں ہے اور اس کے نتائج آف اوتھ بریکنگ، یہ توڑنے سے متعلق ہے۔ 66 سورہ جو ہے قرآن کی وہ ہے سورہ الملک، یہ ملک کا مطلب ہے ڈومینین، یہ انکریج کرتی ہے ریفلیکشن آن اللہ، یہ اکساتی یا ابھارتی ہے اللہ کی ریفلیکشن کو اور انسان کی موت اور زندگی کے بارے میں۔ سورہ القلم جو ہے دا پین، یہ اس کا مطلب ہے دا پین، اور یہ ڈیفینڈ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور وارن کرتی ہے اگینسٹ ایروگینس۔ اور سورہ جو حقہ ہے جس کا مطلب ہے ریالٹی، یہ گرافک ڈسکرپشن ہے آف ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں۔ سورہ جو مارج ہے، سورہ المارج، اس کا مطلب ہے اسینڈنگ اسٹیئر ویز، اوپر چڑھتی ہوئی سیڑھیاں، یہ ڈسکرائب کرتی ہے جہنم کو اور ریوارڈ کرتی ہے اور بیان کرتی ہے صبر کا پھل۔ سورہ نوح 71ویں صورت ہے اور اس کا مطلب ہے نوح علیہ السلام، یہ سٹوری آف نوح علیہ السلام کی ہے، جب 950 جن کی 950 سالہ جو کوشش تھی اپنے لوگوں کے ساتھ۔ سورہ الجن جو ہے دا جن، اس کا مطلب ہے سم جن ایکسیپٹڈ اسلام، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کچھ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ Allah's message reach all creation، کہ اللہ کے میسج تمام مخلوقات تک پہنچتا ہے۔ سورہ المزمل جو ریویلیشن کے اعتبار سے دوسری صورت ہے، عام طور پہ پوچھ لیا جاتا ہے، یہ قرآن شریف کی 73ویں صورت ہے، اس کا مطلب ہے لپٹا ہوا، دا ریپڈ ون، یہ انکریج کرتی ہے نائٹ پریئر کو، تہجد کی نماز کو اور صبر کو۔ سورہ المدثر دا کلاکڈ ون، اس کا مطلب ہے یہ اس کے بارے میں ہے کال ٹو پریچ، تبلیغ کرو، اور وارننگ ٹو ریجیکٹرز، جو لوگ اسلام کی دعوت کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو وارننگ کے بارے میں ہے یہ۔ سورہ القیامہ، یہ 75ویں صورت ہے، ریزرکشن، اس کا مطلب ہے قیامت کا دن، اینڈ دس ٹاکس اباؤٹ ریزرکشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آفٹر ڈیتھ۔ سورہ الانسان، مین، اس کا مطلب مین ہے، اٹ ٹاکس اباؤٹ ہیومن کریشن اینڈ ریوارڈز فار دا
राइट यस। सूरह अल मुरसलात का मतलब है दोज सेंट फॉर्थ, जो पहले भेजे गए थे। एम्फसाइज द सर्टेनिटी ऑफ डे ऑफ जजमेंट, ये क़यामत के दिन की यकीनियत को फिर जोर देती है। सूरह अन्नाबा, इसका मतलब है द टाइडिंग्स, थीम्स ऑफ क्रिएशन और रिजरेक्शन पे बात करती है। सूरह नाजियात कुरान शरीफ की 79वीं सूरत है, इसका मतलब है दोज हु पुल आउट, ये ऑथ अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ पे बात करती है और फ़िरौन की स्टोरी पे बात करती है। सूरह अब्बासा जो है उसका मतलब है फ़रोन्ड, तो इसके अंदर इंसिडेंट विद ब्लाइंड सहाबी के बारे में बात हुई है, इंपॉर्टेंस ऑफ हम्बल गाइडेंस की बात हुई है। सूरह अत-तकवीर जो है उसका मतलब है ओवरथ्रोइंग, ये साइंस ऑफ लास्ट डे के बारे में बात करती है। 82वीं सूरत कुरान शरीफ की सूरह इन्फितार है, जिसका मतलब है द क्लीविंग, शगाफ, फाड़ वगैरह। ये वजाहत करती है कॉस्मिक क्योस को, कि दुनिया के अंदर, आसमान के अंदर क्योस है, होगा जजमेंट डे के दिन। सूरह अल मुतफ़िफ़ीन का मतलब है डिफ्रॉडर्स, ये कंडेम करती है चीटिंग को ट्रेड के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर और रिवॉर्ड और पनिशमेंट से मुतालिक है ये। सूरह अल इनशिकाक का मतलब है स्प्लिटिंग, द स्प्लिटिंग ओपन, ये अर्थ्स के अपहीवल और रिकॉर्ड ऑफ डीड्स से मुतालिक है, यानी जिस दिन ज़मीन ऊपर से नीचे हो जाएगी और रिकॉर्ड अच्छाई और बुराई का रिकॉर्ड सामने ला जाएगा। 85वीं सूरह है सूरह अल बुरुज, और इसका मतलब है द मेंशंस ऑफ स्टार्स, और ये परसिक्यूशन ऑफ बिलीवर्स एंड देयर रिवार्ड से मुतल्लिक है। सूरह अल तारिक का मतलब है द मॉर्निंग स्टार, दिन का तारा। अल्लाह, इसके अंदर अल्लाह को एज द वॉचर और ओवर एवरी सोल के बारे में बात हुई है कि अल्लाह हर चीज़, हर रूह को देखने वाला है। 87वीं सूरह कुरान शरीफ की है सूरह अल आला, द मोस्ट हाई। इसके अंदर इनकरेज किया जाता है अल्लाह को याद करना, और मेंशन किया गया है जो माजी की स्क्रिप्चर्स थी, जो कुतब थी, जो सहीफ़े वगैरह थे। 88वीं सूरह सूरह अल गासिया है, द ओवरवेलमिंग, इसका मतलब है ये सीन, जहन्नुम के सीन और जन्नत के सीनों से मुताल्लिक है ये सूरत। सूरह अल फजर 89वीं सूरत है, इसका मतलब है डॉन। इसके अंदर जिक्र है मेंशन ऑफ डिस्ट्रॉयड नेशंस, जो कौमें तबाह हो गई, और क़यामत के दिन का इस सूरत के अंदर जिक्र है। सूरह अल बलद, बलद का मतलब होता है सिटी, ये बात करती है अबाउट वो हार्डशिप्स, जो सख्तियाँ थी, एंड हेल्पिंग द नीडी, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करने से मुताल्लिक़ ये सूरत बात करती है, सूरह अल बलद। 91 जो सूरह है वो सूरह शम्स है। शम्स का मतलब होता है सन। इसके अंदर सोल, रूह की प्यूरिफिकेशन और रूह की करप्शन से मुतालिक बात हुई है। सूरह अल लैल जो है इसका मतलब है नाइट, ये कंट्रास्ट करती है, मुतज़ाद करती है बिटवीन दोज जो देते हैं एंड बिटवीन दोज जो देते नहीं हैं। सूरह अद्दुहा, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, इसका मतलब है मॉर्निंग लाइट, दिन की रोशनी। इसके अंदर कंसोलेशन है टू द प्रॉफिट ड्यूरिंग डिस्ट्रेस, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी के अंदर उनको कंसोल किया गया है, उनको तसल्ली दी गई है, कंसोल कहते हैं। सूरह अल इंशरा जो है उसका मतलब है द रिलीफ, इसके अंदर है द कंफर्ट ऑफ द प्रॉफिट अबाउट रिलीफ आफ्टर हार्डशिप। सूरह अल तीन जो है, जो कि वो तीन है, इसका मतलब है द फिग, ठीक है, जैतून से मुताल्लिक है ये। इसके अंदर ह्यूमन पोटेंशियल एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेथ, अक़ीदे की अहमियत पे बात हुई है। 96 नंबर पे जो सूरह है कुरान शरीफ की, वह सूरह अल अलक है, और कुरान शरीफ की सबसे पहली सूरत है ये। अलक का मतलब होता है द क्लॉट, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, सबसे पहली वही इसकी 5 आयत नाज़िल हुई थी। तो इसके अंदर फर्स्ट रेवलेशन एंड कमांड टू रीड बयान हुई। इक़रा का मतलब होता है पढ़, उस रब के नाम के साथ। 97 नंबर पे जो सूरह है वो सूरह अल क़दर है। इसका मतलब है द नाइट ऑफ पावर, एंड ये वर्चूज़ ऑफ लैलतुल क़दर के बारे में बात करती है। सूरह अल बैयिना का मतलब है वाज़े सबूत, क्लियर प्रूफ इसका मतलब है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ सिंसेरिटी और ट्रू मोनोथिज़म पे बात करती है। 99 नंबर पे जो सूरत है वो सूरह अल ज़िलज़ाला है। इसका मतलब है ज़लज़ला, अर्थक्वेक। ये अर्थ की टेस्टिमोनी और अकाउंटेबिलिटी से मुताल्लिक है। और 100वें नंबर पे जो सूरह है वो सूरह अल असर है। असर का मतलब होता है वक्त। इट टॉक्स अबाउट वैल्यू ऑफ टाइम, वक़्त की कदर, और इम्पॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, सब्र की अहमियत और सच की अहमियत से मुतल्लिक है ये सूरत।